but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love I can't try my brain. Oh, it's such a shame, but میرے سوشل میڈیا کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ مدبر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے ایک ڈرامہ جو آج کل ہمارے ٹی وی چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے، میں منٹو نہیں ہوں۔ منٹو صاحب ہماری ادبی ثقافت میں نہایت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے جس بے باکی سے اور دلیری سے ہمارے معاشرے کے رستے ہوئے ناسوروں پہ قلم کا خنجر چلایا ہے، اور جس بے باکی سے اپنا موقف پیش کیا ہے، اس کے لیے ان کا اردو ادب میں ایک نہایت اعلیٰ مقام ہے، اور ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ابھی انہی کا نام لے کے ایک ڈرامہ سیریل دکھایا جا رہا ہے، جس کو ایک پروفیسر اور اس کے اسٹوڈنٹ کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک روایتی موضوع ہے انتقام کا، جو خاندانوں میں صدیوں پرانی دشمنی کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو ابھی یہ اس میں بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا، لیکن ایک بے سر و پا کہانی میں کہوں گا جس کو لے کے یہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے متنازع کریکٹر آ جاتا ہے ہمایوں سعید، جو ایک پروفیسر کا رول کر رہے ہیں، اور سارے ان کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ سے عشق کریں۔ اس میں ان کی ایک ساتھی پروفیسر ہے جو ان کے ساتھ ہی رہتی، جو اکنامکس پڑھاتی ہے، لیکن اس کی باتوں میں کہیں بھی اکنامکس کی جھلک نہیں، بلکہ وہ ہر وقت فلسفانہ خیالات کا اظہار کرتی ہے اور فلسفہ بگاڑتی رہتی ہے۔ بظاہر وہ منٹو صاحب کے عشق میں گرفتار ہے، لیکن وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ سے عشق کریں۔ کتنا متنازع اور ہمارے معاشرے کے لیے، بلکہ سب معاشروں کے لیے، یہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے مقدس رشتے کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ہمارا پہلے ہی بہت پسماندہ معاشرہ ہے، جس میں لڑکیوں کو، خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں، شہروں میں تو عام ہے، لڑکیاں پڑھتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہیں، لیکن قدامت پسندانہ جو ہمارا رورل ایریا ہے، چاہے وہ سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب کے دیہی علاقے ہیں، کے پی کے کشمیر ہے، وہاں پہ لڑکیوں کا اتصال کیا جاتا ہے، ان پہ ایجوکیشن کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ابھی یہ پتہ نہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک جو استاد ہے، جو ایک مقدس پیشہ ہے، استاد اور شاگرد کا ایک باپ بیٹی کا رشتہ ہونا چاہیے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے، بلکہ اکسایا جا رہا ہے استاد کو کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ کے عشق میں گرفتار ہو جائے۔ اب اس اسٹوڈنٹ کا کریکٹر جو ہے، ہماری بہت ہی نامور اداکارہ ہیں، بہت اچھی اداکارہ ہیں، میں ان کو پریز کرتا ہوں۔ ہمایوں سعید صاحب بھی بہت اچھے اداکار ہیں، اور انہوں نے بڑے مارکت العرا رول کیے ہیں۔ اسی طرح سجل علی ہماری ابھرتی ہوئی ٹیلنٹ ہے، اور بہت خوبصورت ہیں، اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنے مختلف رول پورٹرے کیے ہیں۔ لیکن اب یہ کیا کیا جائے کہ کہانی اتنی بے سروپا ہے کہ دونوں ہی کریکٹر مضحکہ خیز بن گئے ہیں۔ وہ سجل اتنی کنفیوز ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس سے پیار کرتی ہے۔ ایک طرف اس کا مگیتر ہے، جو غالباً ان کا بیٹا ہے خلیل کیسر صاحب کا، وہ محمد سے عشق کرتا ہے، لیکن وہ ایسا عاشق ہے جو منگیتر بھی بن چکا ہے، اور ان قریب شادی ہونے والی ہے، لیکن پتہ نہیں اس کی غیرت کہاں گئی کہ اپنی منگیتر کو بار بار
اس کے استاد کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ تم اس سے عشق کرو، اور پوری سہولت کاری کر رہا ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے، ورنہ عشق جہاں جس سے بندہ عشق کرتا ہے اس کے اوپر تو کسی کا سایہ نہیں برداشت کر سکتا، اور وہ اس کو اپنے پروفیسر صاحب کو اپنی محبوبہ پیش کر رہا ہے کہ جاؤ اسے عشق لڑاؤ، اور اس کو قائل کر رہا ہے۔ اچھا، پھر سجل ایک طرف تو بتایا کہ بڑی معاشرتی پابندیوں میں جکڑی ہوئی لڑکی ہے، لیکن اس کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں، اور لیکن جب وہ جو منٹو صاحب کی ماریا غالباً نام ہے اس کا، یا کیا نام ہے، اس کی سالگرہ ہوتی ہے تو بڑی مشکل سے اس کو اجازتیں ملتی ہیں اپنے باپ سے، وہ بھی اس کی پھوپھو پہ اکسانے پہ۔ میں پھوپھو کے کریکٹر کی طرف بعد نہیں آؤں گا۔ تو وہ اب وہ جاتی ہے تو ماشاءاللہ بلیک نیٹ کی جالی دار ساڑی پہن کے بھرپور جسم کی نمائش کرتے ہوئے وہ پارٹی میں پہنچ جاتی ہے۔ تو سمجھ نہیں آتا کہ ایک دم وہ گرانہ اتنا ماڈرن کیسے ہو گیا، اور وہ جو امرت سری ہیں آصف رضا میر پورٹریٹ کر رہے ہیں، تو ایک طرف تو بڑے سخت گیر بتائے ہوئے ہیں، دوسری طرف بیٹی کو ایک دم اتنی چھوٹی کھلی چھوڑ دیتی کہ وہ ایک مخلوط پارٹی جس میں لڑکے لڑکیاں پروفیسر وغیرہ سب آئیں، وہاں پہ اپنی بیٹی کو بھیج دیا۔ ابھی سب سے متنازع ایک اور کریکٹر ہے جو پھوپھو کا ہے، جو سائمہ پورٹریٹ کر رہی ہے، تو اس کریکٹر کی بھی نہیں سمجھ آتی۔ ایک بیوہ ماں جس کے جوان بچے مار دیے گئے ہیں، خاندانی کی دشمنی چڑھ گئے ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو اتنا سنبھال لیا ہے کہ بڑا بن سنور کے رہتی ہے، اگرچہ کوشش کی ہے کہ اس کی ڈریسنگ سمپل ہو، لیکن پھر بھی اس کا رکھ رکھاؤ ہے بڑا، اور پھر اس کے کریکٹر کی سمجھ نہیں سمجھ آتا کہ وہ مہربان ہے یا کوئی چال چل رہی ہے جس طرح وہ سجل کو اکسا رہی ہے۔ ابھی اس کے ہم عمر لڑکا ہے، اچھے خاندان کا ہے، اچھے سٹیٹس کا ہے، اس کے ساتھ اس کی منگنی ہو گئی ہے، اور ایک طرف وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس کی ماں سے بھی بڑھ کر اس سے پیار کرتی ہے، اور دوسری طرف اس کو الٹی پٹی پہ لگایا ہوا ہے۔ اور اب یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ جو اب اس کے بچے قتل ہو گئے اس کے بعد اس نے سجل کو اڈاپٹ کیا یا پہلے سے اڈاپٹ کر لیا، اور پھر اگر اس کے لیے اس کے دل میں مادرانہ جذبات ہیں تو وہ اس کو اتنا غلط گائیڈ کیوں کر رہی ہے، اس کو کیوں اکسا رہی ہے کہ وہ منٹو صاحب سے پیار کرے، جبکہ ان کی عمروں میں اتنا فرق ہے۔ میرے خیال ویسے دیکھا جائے تو 30 سال کا فرق ہے، 30-40 سال کا، لیکن ڈرامے میں منٹو صاحب کو 40 سال کا بتایا، جبکہ وہ لگتے نہیں 40 سال۔ 40 سال میں تو بندہ بالکل ینگ ہوتا ہے، وہ کم سے کم میرے خیال 55-60 کے بیٹھے میں ہیں اس کے درمیان میں۔ اب وہ ایک 20 سالہ لڑکی سے عشق لڑا رہے ہیں، بہت شیمفل ہے یہ بھی۔ اچھا، پھپھو کا کریکٹر دکھایا، وہ واضح ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر سوگواری طارا کرے یا خوشی طاری کرے۔ اب وہ سجل کی سو کالڈ منگنی ہوتی ہے تو وہ ایسے زبردست ٹھمکے لگا رہی ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ وہ عورت ہے جس کے 2 جوان بچوں کی قتل ہو گیا ہے، ایک دم اس کے شوق سے نکل کے زبردست ٹھمکے لگا رہی ہیں۔ وہ اپنی پنجابی فلم کی یاد تازہ کر دی، مجاجن کی۔ تو بڑا ہی کنفیوز قسم کا رول ہے، اور پھر یہ لگتا ہے کہ وہ سب سائمہ سے مروب ہیں، کہ اس کے سامنے اب صبا پرویز ہیں ہماری، بہت ہی سیزنڈ اور منجھی ہوئے اداکار ہیں، انہوں نے بڑے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اداکاری کے، کہ وہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، وہ بالکل نیچرل اداکاری کرتی، وہ اداکاری کرتی تو لگتی نہیں اداکاری کرتی، ان کے رول کو اس کے سامنے دبایا گیا ہے۔ پھر اس طرح ایک دوسری صبا کے ساتھ دوسری عورت ہے جو اس کے کریکٹر کو بھی عجیب و غریب دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے اوپر اتنی سختی کر رہی ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ ماں بیٹی کے درمیان اتنی خلیج کیسے حائل ہو گئی۔ تو یہ ہے چوچو کا مربع ہے جو سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر جائے گا، کبھی کہانی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی خاندانی دشمنی ہے، اور اب بظاہر تو یہ لگتا کہ یہ جو امرت سری ہے اور دوسرا جو بابر کردار ادا کر رہا ہے وہ سکے بھائی ہیں، اور وہ جو ان کے بزرگ ہیں وہ والد ہیں، لیکن ان کے درمیان اتنی بڑی دشمنی ہو گئی کہ پتہ نہیں اس کے
100 کے 112 کے 13 بندے مر گئے، اور جب کہ یہ اتنے لمبے عرصے میں وہ اتنے تو برائلر یعنی جو مرغی جو ہوتی ہے نا، وہ مشینی انڈے نہیں نکالتی، جنہوں نے بچے نکال کے مار دیے پکڑ کے، تو وہ بھی نہیں سمجھ آ رہا. تو بڑا ہی ایک مذاق خیز قسم کا ڈرامہ ہے. نو ڈاؤٹ اس کی پروڈکشن اچھی ہے، بڑے بڑے سیٹ لگائے گئے ہیں، اداکار بہت مہنگے ہیں، سارے ٹاپ کلاس ہیں، اور لیکن پھر بھی کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا. تو اس کے ساتھ ہی یہ ایک انالیسس تھا جو میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ میں نے کیا ہے. اگر آپ مجھ سے ایگری ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں. اگر آپ انجوائے کریں کوئی بات نہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، تو انجوائے کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا یہ میڈیا ہے، ڈراماز ہیں، یہ نوجوان نسل پہ بڑے اثر چھوڑتے ہیں. تو ہمیں اب تھوڑا سا یہ خاندانی دشمنیوں سے اور عشق و محبت سے آگے بڑھ جانا چاہیے. ابھی تو دنیا میں بہت سارے موضوع پڑے ہیں، ہمیں اس پہ بھی تباہ آزمائی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ لوگ یہی پسند کرتے ہیں. لوگ نے اچھے ڈراموں کو بھی پسند کیا ہے، تو ہمیں بہتر اسکرپٹ اور اچھی رائٹنگ کی طرف جانا چاہیے. خلیل صاحب خود زبردست رائٹر ہیں، انہوں نے بڑے اچھے ڈرامے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ڈراموں میں ہمیشہ جو نا عورت کو وہ تذلیل کر دیتے ہیں، جیسے 2 ٹکے کی عورت اور اس طرح کر کے. یہ ان کو اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے وی لوگ کو آپ اگرچہ بہت ذوق و شوق سے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہے تو مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹ دیں. خدا حافظ.